الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شدید. یہ سورۃ الہود کی 102 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتے ہیں، حالانکہ وہ بستیاں ظالم ہوتی ہے. یقیناً اللہ تعالی کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بہت ہی سخت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود. یقیناً ان سب واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا جس کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اس دن میں سب کے سب لوگ حاضر کر دیے جائیں گے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. اور ہم نے اس دن کو، قیامت کو، گنی ہوئی مدت ہی کے لیے ملتوی کیا ہے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. سو ان میں سے بعض لوگ تو برے نصیب والے ہوں گے اور دوسرے بعض لوگ اچھے نصیب والے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. سو جو لوگ برے نصیب والے کافر ہیں تو وہ جہنم میں رہیں گے. ان کے لیے اس جہنم میں چیخنے اور چلانے کی آواز ہوگی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہے، یعنی ہمیشہ، الا یہ کہ تمہارے رب کوئی اور بات چاہے. یقیناً تمہارے رب جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح کر ہی ڈالتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اور جو لوگ اچھے نصیب والے ہیں یعنی ایمان والے، وہ جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، یعنی ہمیشہ، مگر یہ کہ تمہارے رب کوئی اور بات چاہے. یہ ایسا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اوپر 7 نبیوں کے قصے اللہ تعالی نے بیان فرمائے. 7 نبیوں کے قصے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان 7 نبیوں کے قصے کے اندر ایک بات ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے نبی کو بھیجتے ہیں، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھر بھی لوگ ایمان نہ لاوے، نبی کے طریقے کے اوپر عمل نہ کرے، تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لیتا ہے. اور اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے. پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ دیکھا، سیلاب کا عذاب آیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ دیکھا، آندھی اور طوفان کا عذاب آیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنا، اللہ نے ان کے تمام شہروں کو الٹ کر کے ختم کیا اور پتھر کی بارش اللہ نے ان کے اوپر برسائی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر چیخ اور چلانے کا عذاب آیا، آگ برسائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا، فرعون کو پانی میں ڈبونے کا عذاب بیان کیا گیا. اللہ کا قانون ہے، جب کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی علاقے کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرے، نبی پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیتے ہیں. اور خدا کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے، بڑا سخت عذاب ہوتا ہے، اور اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ کے عذاب سے ایمان والے بچتے ہیں، نیک کام کرنے والے بچتے ہیں، ان کے سوا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ 7 قوم کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سنا دی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، خدا فوراً عذاب نہیں دیتے، پہلے ڈھیل دیتے ہیں، سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، معافی مانگنے کا چانس دیتے ہیں. ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، مہلت ہے اللہ کی طرف سے. پھر بھی اگر لوگ توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، پھر اللہ کا زبردست عذاب آ کے پکڑ لیتا ہے.
مچھلی پکڑنے والوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک رسی پانی میں ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، تانبے کا، پیتل کا، لوہے کا، اس میں کھانا لگاتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے لیے آتی ہے تو فوراً وہ رسی نہیں کھینچتے، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، مچھلی کو کھانے دیتے ہیں۔ مچھلی سمجھتی کہ میرا کھانا ہے، کھاتی ہے، پھر وہ کانٹا اس کے منہ میں برابر پھنس جاتا ہے، تب وہ مچھلی پکڑنے والا اس کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے۔ بس یہ مہلت اللہ کی طرف سے کہ ایک آدمی گناہ کرے، نافرمانی کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں راحت دیتے، موج مزے کرنے کا چانس دیتے۔ عیاشی کرتا ہے آدمی، توبہ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میرا کیا بگڑے گا، کون میرا بگاڑ لے گا، کون مجھے کچھ کر لے گا۔ سمجھو اللہ کی طرف سے تم کو ڈھیل مل رہی ہے۔ پھر جب گناہ کرتے 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 گناہ کا برتن چھلک جائے گا، بھر جائے گا، تو پھر خدا اپنے عذاب میں ایسا پکڑیں گے کہ اس عذاب سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے یہ قصے سنو، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، سمجھنے کی بڑی بات ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے، وہی آدمی ڈر ڈر کر کے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے گا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، تمام انسان ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، سارے کام اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا میں اچھے کام کیے، برے کام کیے، تنہائی میں کیے، ایکانت میں کیے، سب کے سامنے کیے، چھپ کے کیے، سارے کام وہاں سامنے حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، اور تمام انسان بھی موجود ہوں گے۔ عجیب منظر ہوگا، تمام انسان بھی موجود اور انسانوں کے اچھے برے تمام کام بھی موجود۔ اسی لیے بعض لوگ بہت اچھی ایک بات ایک شعر میں پڑھتے ہیں، فارسی شعر ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب مت لینا، اگر تو نے حساب لیا تو ہم اپنی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، اور اگر حساب لینا ہی ہو تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر کے لینا، اس لیے کہ وہ ہماری بڑی شرم کی بات ہوگی کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی محنت کی، اس نبی کے سامنے ہمارا حساب لیا جائے۔ ہمارے برے کام، ہمارے گندے اعمال، ہماری بری عادتیں دیکھ کر ہمارے نبی کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اسی لیے اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہو تو نبی سے پردہ کر کے حساب لینا، تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ میدان ایسا ہوگا، سارے انسان بھی موجود اور انسانوں کی زندگی بھر کے کام بھی موجود، سب سامنے حاضر ہوگا۔ قیامت اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم اس کے لیے فکس کیا ہے اسی ٹائم پر آئے گی، اس ٹائم سے پہلے بھی نہیں آئے گی اور لیٹ اور ڈیلے بھی نہیں ہوگی، بیفور ٹائم بھی نہیں اور ڈیلے بھی نہیں۔ اللہ نے قیامت کا جو ٹائم فکس کیا ہے بس اس ٹائم پر قیامت آئے گی، اور خدا کے سوا قیامت کا ٹائم کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی خدا جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، نشانیاں ہیں، باقی فکس ٹائم اللہ کے سوا کوئی قیامت کا جانتا نہیں ہے۔
اور جب ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت بھیجیں گے. اور اللہ نے کس وقت قیامت رکھی ہے وہ اللہ کی اپنی حکمت کی بات ہے. کوئی انسان اس میں دخل گیری نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے قیامت اس وقت کیوں رکھی، اس وقت کیوں نہیں رکھی. کون کہہ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ قدرت والے ہیں، وہ جب چاہے جب قیامت طے کرے. قیامت آئے گی، کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. جب حساب کتاب کا دن ہوگا، خدا کا جلال ایسا ہوگا، غصہ ایسا ہوگا، اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. سارے انسان رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدن سے پسینہ نکل رہا ہوگا، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے. سب سے پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کہیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دیجئے، کہ آپ کے بندے بہت پریشان ہیں، حساب شروع کر دیجئے. جیسے کسی جگہ کے اوپر کاؤنٹر پر کھڑکی پر لائن لگی ہوتی ہے، کھڑکی باری کاؤنٹر بند ہوتا ہے، لمبی لائن ہے، سخت گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو پہلے کاؤنٹر تو کھل جاوے، پھر جب اپنا نمبر آئے گا تو ڈاکیومنٹ کاغذات کیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، وہ بات کی بات ہے. پہلے ایک بار کاؤنٹر تو شروع ہو جاوے. بس ایسا منظر قیامت کے دن پہلے پہلے ہوگا کہ پوری انسانیت ایک میدان میں ہے، حساب شروع نہیں ہے، سب پریشان. لوگ کہیں گے کہ حساب تو شروع ہو جائے، آگے جو حساب ہوگا شروع ہو جائے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کو کہیں گے، اور اللہ کی طرف سے پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے کوئی بولے گا. اللہ سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی قیامت کے دن بول نہیں سکے گا. ایسا منظر ہوگا. پھر جب حساب شروع ہوگا، کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا، کوئی اچھے نصیب والا ہوگا، کوئی برے نصیب والا ہوگا. کسی کی نیکی زیادہ ہوگی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے. یہ فیصلہ ہوگا اپنے وقت کے اوپر. تو کوئی اچھے نصیب والا، کوئی برے نصیب والا، یہ وقت کے اوپر فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. لیکن یاد رکھو، کتابوں میں کچھ نشانی لکھی ہوئی ہے، اچھے نصیب والے ہونے کی، برے نصیب والے ہونے کی. کا ایک نشانی یہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں سے اللہ کے لیے رونا بند ہو جاوے. دنیا میں جو اللہ کے لیے روتا نہ ہو، وہ برے نصیب والا ہے. اور اللہ کے ڈر سے رونے والا اچھے نصیب والا ہے. اب خود سوچ لو اپنی زندگی کے بارے میں، کیا اللہ کے لیے ہماری آنکھ میں آنسو آتے، آنسو نکلتے ہیں، ہم روتے ہیں، تو سمجھو اچھا نصیب ہے. اور اللہ کے لیے رونا نہیں آتا تو سمجھ لو اللہ بچا کے رکھے، وہ آدمی برے نصیب والا ہے. دوسری نشانی یہ کہ آدمی دنیا جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاوے، حلال حرام کوئی چیز نہ دیکھے، کوئی فرق نہ کرے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، بس جمع کرو، دنیا لاؤ، دنیا لاؤ، دنیا کی لالچ. تو سمجھ لو کہ یہ آدمی برے نصیب والا ہے.
اور اگر حلال کی فکر کرتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، جائز راستہ اپناتا ہے، ناجائز راستے سے بچاتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اچھے نصیب والا آدمی ہے۔ یہ بھی اچھے اور برے نصیب کی نشانی ہے۔ تیسری بات یہ کہ آدمی سچی بات اور شریعت کو ماننے سے انکار کر دے، عمل نہیں کرے۔ شریعت، دین کا قانون، اسلام کا قانون، سچی بات اس کو مانتا نہیں، انکار کر دیتا ہے، یہ برے نصیب والا ہے۔ اور جو اچھے نصیب والا ہے، خوشی خوشی شریعت مانتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، دین کا حکم مانتا ہے، یہ اچھے نصیب والا ہے۔ تو صحیح معنی میں اچھا کون اور برا کون، وہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ کون نیک نصیب والا، کون برے نصیب والا، سارا قیامت کے دن کھل کے آ جائے گا۔ اللہ بچاوے، جو لوگ برے نصیب والے ہوں گے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم میں اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نکلنا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑے سے بڑے گنہگار کو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال کے بعد جیل میں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جہنم ایک ایسی جیل ہے، اس میں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جہنم کے اندر بھی ایک جیل ہے، ایک تو پوری جہنم جیل ہے، اور جہنم کے اندر بھی ایک جیل ہے، اس کا نام بولس ہے۔ بولس یعنی جو بھی اس جیل میں گیا اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا، کبھی اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ یہ حدیث میں بولس نام کی جیل جہنم کے اندر، اور اس میں آگ جو ہوگی اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ جیسے کہ جنرل آگ سے لکڑی جل جاتی ہے، تو وہ اتنی ڈینجر آگ ہوگی کہ اس سے دوسری آگ جل جائے گی۔ نار الانیار حدیث میں آتا ہے، خطرناک آگ، ڈینجر آگ۔ وہ جہنم کے اندر جو جیل خانہ ہے بولس نام کا، جس کو بھی خدا اس میں کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، تکبر بڑائی مارتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر سچی بات کو مانتے نہیں، ایسے لوگوں کو اس جیل خانے میں ڈالا جائے گا، بولس نام کی جیل کے اندر۔ اور اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے نیک ہے، دنیا میں ایمان لائے، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، دنیا کی ناپاک لالچ نہیں رکھتے، حلال طریقے سے کماتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور آخرت کو یاد رکھتے ہیں، وہ جنت میں رہیں گے، مزے سے جنت میں رہیں گے ہمیشہ، کبھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی ختم ہوگا نہیں۔ جنت خدا کی ایسی نعمت ہے کہ وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا میں ہر چیز ختم ہوتی ہے، بچے کا بچپنا ختم، جوان کی جوانی ختم ہونے والی، بوڑھے کا بوڑھاپا ختم ہونے والا، تندرست اور ہیلتھی آدمی کی تندرستی ختم ہونے والی، بیمار کی بیماری ختم ہونے والی، مالدار کی مالداری ختم ہونے والی، فقیر کی فقیری ختم ہونے والی۔ جنت ایک ایسی نعمت ہے، وہاں کی کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو بھی جنت میں جائیں گے 33 سال کے ہوں گے،
33 ایئر کی ایج ہوگی ان کی، جوان، کھلتا جوان، اور وہ جوانی رک گئی، کبھی وہ جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جنت کا جوان بڈھا نہیں ہوگا، جنت کا جوان بچہ نہیں ہوگا، یعنی ریورس بھی نہیں آئے گی، عمر آگے بھی نہیں جائے گی، ایک ایج رہے گی، 33 سال کی عمر۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی جوانی بھی ہمیشہ، وہاں کے بنگلے بھی ہمیشہ، وہاں کی صحت تندرستی بھی ہمیشہ، وہاں کا کھانا پینا موج مزہ بھی ہمیشہ، وہاں کی راحت بھی ہمیشہ، وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ، کبھی اس نعمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ختم نہیں ہوگی۔ ایسی مزیدار جنت غیر مجزوز، اللہ ایسی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو سعادت مند لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائے، اچھے نصیب والوں میں شامل فرمائے، اور شقی بدبخت جہنمیوں کی لسٹ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شبیر بھائی حاجی عبدالغفار بھائی تالو، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے۔ اور بھی بہت سے لوگ بیمار چل رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اخبار میں پڑھتے ہیں کورونا کے کیس میں پھر کچھ آنکڑا بڑھ رہا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ آپ کے نیک اور سعادت مندوں کی جماعت میں ہمیں دنیا اور آخرت میں شامل فرماؤ شقی اور بدبخت جماعت سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ اجڑو ہو کو آباد فرماؤ ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ اے اللہ جن کی جو الجھنیں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے دور فرماؤ جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرماؤ اے اللہ جو لوگ بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرماؤ اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ جائز تمنائیں پوری فرماؤ جائز آرزویں پوری فرماؤ عمر میں برکت عطا فرماؤ ایمان میں علم میں برکت عطا فرماؤ تقوی میں برکت عطا فرماؤ عافیت عزت سلامتی عطا فرماؤ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ عافیت کا سلامتی کا فضل و کرم کا رحم کا مہربانی کا معاملہ فرماؤ فضل کا کرم کا رحم کا مہربانی کا معاملہ فرماؤ فضل کا کرم کا رحم کا مہربانی کا معاملہ فرماؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.